مدینے میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو۔ جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی، جہاں 1200 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے تھے: اے لوگو، مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہو یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے: مدینے میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ 13,000 کے مقابلے میں بنو حنیفہ کے 70,000 جنگجو اسلحے سے لیس کھڑے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے کہ باخدا ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی نہ کبھی بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، بدر، احد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ، صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ختم نبوت کے دفاع میں 1200 صحابہ کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی۔ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیاس، ہاں وہی جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کے زبان سے جملہ ادا ہوا: اے اللہ، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے بارات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی ہو جہاں شمشیر و سنہ کا زخم نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا بھائی، ہاں وہی زید بن خطاب جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا: واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ کر دیا جاؤں۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی۔ وہ بنو حنفیہ کا باغ حدیقۃ الرحمن تھا جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں مثل قلعہ کی تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہوا اور برا بن مالک کہے: لوگوں، اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازے کھولوں گا۔ اس نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تن تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا، یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا، ہاں اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے قوم، کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، بس ہر صاحب ایمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے سدباب کی کوشش میں شریک ہو۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آخر میں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس داستان عشق و قربانی کو تمام مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین خاتم المرسلین کی عزت، حرمت اور آبرو کی خاطر جاگتے رہیں، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔